انڈیا کے شہر حیدرآباد میں جاری عالمی مقابلہ حسن یعنی مس ورلڈ کے مقابلے میں مس انگلینڈ کی طرف سے ناروا سلوک کے الزام کے بعد کنارہ کشی اختیار کرنے کی بات ابھی پرانی نہیں ہوئی تھی کہ تھائی لینڈ کا مس گرینڈ انٹرنیشنل مقابلہ جیتنے والی انڈیا کی ریچل گپتا نے بھی اس بیوٹی پیجنٹ پر ناروا سلوک کے ساتھ ساتھ ہراساں کرنے اور باڈی شیمنگ کے الزامات عائد کرتے ہوئے اپنے ٹائٹل سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا ہے۔ گویا انہوں نے اپنا ٹائٹل چھوڑ دیا ہے، جبکہ مس گرینڈ انٹرنیشنل تنظیم نے بھی ایک بیان میں ریچل گپتا سے تاج واپس لینے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ وہ بطور کوئین مس گرینڈ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہی تھی۔ گویا ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ ان سے تاج واپس لیا گیا ہے، دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے تاج واپس کیا ہے۔ یہ تنازع اس وقت سامنے آیا جب مس گرینڈ انٹرنیشنل یا MGI کہلانے والی بیوٹی پیجنٹ نے 28 مئی کو سوشل میڈیا پر اعلان کیا کہ وہ 2024 کی فاتح مس انڈیا ریچل گپتا کا تاج واپس لے رہے ہیں۔ اس کے جواب میں اسی روز ریچل گپتا نے پہلے تو اعلان کیا کہ وہ اس ٹائٹل سے مستعفی ہو رہی ہیں، تاہم بعد میں YouTube پر ایک طویل ویڈیو پوسٹ کی اور اسے اپنے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر لنک کیا تاکہ وہ اس فیصلے کی وجوہات بتا سکیں۔ اس ویڈیو میں ریچل گپتا نے دعویٰ کیا کہ یہ ویڈیو گزشتہ 7 ماہ میں ان کے ساتھ ہونے والے ناروا سلوک کے بارے میں ہے، جسے سن کر سب کو ایک صدمہ پہنچے گا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ میں شفافیت کے ساتھ آپ کو اس سب کی وجوہات بتانا چاہتی ہوں۔ میں یہ ان بہت سی لڑکیوں کے لیے کر رہی ہوں جن کا وہی خواب ہے جو اس مقابلے میں حصہ لیتے ہوئے میرا تھا۔ ریچل گپتا نے اپنی اس ویڈیو میں الزام عائد کیا کہ انہیں طے شدہ معاوضہ ادا نہیں کیا گیا اور انہیں نامناسب رہائش دی گئی اور باڈی شیمنگ کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ تاہم ان کے الزامات سے قبل یہ جانتے ہیں کہ مس گرینڈ انٹرنیشنل کی انتظامیہ نے ان سے ٹائٹل اور تاج واپس لینے کا اعلان کیوں کیا۔ مس گرینڈ انٹرنیشنل کی انتظامیہ نے ایک بیان میں باضابطہ اعلان کیا کہ مس گرینڈ انٹرنیشنل آرگنائزیشن نے مس ریچل گپتا کا مس گرینڈ انٹرنیشنل 2024 کا ٹائٹل فوری طور پر ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ تو کیا یہ ٹائٹل ختم کرنے سے اس عورت کی، اس لڑکی کی بیوٹی بھی ختم ہو گئی ہے؟ بیان کے مطابق یہ فیصلہ ان کی تفویض کردہ ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں ناکامی، تنظیم کی پیشگی منظوری کے بغیر بیرونی منصوبوں میں مصروفیت اور گوئٹے مالا کے طے شدہ دورے میں حصہ لینے سے انکار کے بعد کیا گیا ہے۔ تنظیم کا کہنا ہے کہ نتیجتاً تنظیم نے فوری طور پر ان کا ٹائٹل یعنی اعزاز منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ریچل گپتا اب مس گرینڈ انٹرنیشنل 2024 سے وابستہ ٹائٹل استعمال کرنے یا تاج پہننے کی مجاز نہیں ہوں گی۔ تنظیم نے ریچل گپتا کو 30 دن کے اندر تاج MGI ہیڈ آفس کو واپس کرنے کا نوٹس دیا ہے۔ ریچل گپتا کی جانب سے ویڈیو میں لگائے گئے الزامات پر BBC نے مس گرینڈ انٹرنیشنل سے ان کا موقف جاننے کی کوشش کی، جس کا جواب انہوں نے BBC کو بذریعہ ای میل دیا۔ لیکن پہلے جانتے ہیں ریچل گپتا نے مس گرینڈ انٹرنیشنل پر کیا الزامات لگائے ہیں۔ ریچل گپتا نے سوشل میڈیا پر ایک طویل ویڈیو پوسٹ کی جس میں انہوں نے مس گرینڈ انٹرنیشنل میں گزرے 7 ماہ کے تجربات بیان کرتے ہوئے بحیثیت بیوٹی پیجنٹ پر متعدد الزامات عائد کیے۔ اس ویڈیو بیان کے دوران وہ کئی بار آبدیدہ ہوئی۔ ریچل گپتا نے پوسٹ کردہ ویڈیو میں کہا، میں مقابلہ میں جیت گئی تھی تو مجھے کسی نے تنبیہ نہیں کی۔ یہ سب میں نے تجربے کی بنیاد پر سیکھا۔ میں نہیں چاہتی کوئی اور لڑکی اس سب سے گزرے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس تجربے نے انہیں ذہنی طور پر بہت متاثر کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں آخری بات اب خوش ہوئی تھی۔ جس رات میں مقابلہ جیتی اس کے بعد سب کچھ بد سے بدتر ہوتا چلا گیا۔ میں اکیلی اور ڈپریس ہو گئی۔ اپنا کراؤن چھوڑنے کے لیے بہت ہمت چاہیے تھی جس کے لیے میں نے اتنی محنت کی۔ انہوں نے مس گرینڈ انٹرنیشنل پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ انہیں مسلسل ہراساں اور ذہنی تشدد کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے ویڈیو میں کہا کہ وہ عوام کی حمایت کی وجہ سے مقابلہ جیت تو گئیں، لیکن مس گرینڈ انٹرنیشنل کے منتظمین نے ان کے تھائی لینڈ میں قیام کے دوران ان کی سہولیات کا خیال نہیں رکھا اور انہیں چھوٹے سے کمرے والے ہوٹل میں 1 ماہ تک رہائش دی۔ ریچل گپتا نے ویڈیو بیان میں دعویٰ کیا کہ مجھے گاڑی
نہیں دی گئی، مقامی فون تک نہیں دیا گیا۔ میں نے خود جا کر مقامی فون کنیکشن لیا تاکہ خاندان سے رابطے میں رہوں۔ وہاں کھانا پکانے کے لیے برتن تک نہیں تھے، کھانے پینے کا سامان نہیں تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں ادارے کی ذمہ داری تھی، لیکن ادارے نے نہ میرے صحت اور نہ ہی کھانے پینے کا خیال رکھا اور مجھے جنک فوڈ کھانا پڑا۔ ریچل گپتا نے یہ بھی الزام عائد کیا کہ انہیں 1 ماہ بعد ادارے کی جانب سے طے شدہ رقم نہیں دی گئی اور سب خرچہ ان کے والدین نے کیا۔ ریچل نے مقابلہ حسن کے ادارے پر باڈی شیمنگ کا الزام عائد کیا۔ انہوں نے کہا ایک بار انہیں یعنی ادارے نے اپنا نمائندہ بھیجا جس نے میرے جسم پر جگہ جگہ چٹکی بھر کر کہا یہاں سے چربی کم کرو۔ ان کا ویڈیو بیان میں کہنا تھا کہ ایونٹس کی ریڈ کارپٹ پر ہنستی مسکراتی حسیناؤں کی حقیقت وہ نہیں ہوتی۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ وہ ادارے کے زہریلے ماحول سے بہت رنجیدہ تھی۔ مجھے لگا میں جیتنے کے بعد ملنے والی رقم سے اپنی زندگی بدل سکوں گی، لیکن مجھے بعد میں پتہ چلا کہ مجھے انعامی رقم سال کے آخر میں ملنی ہے اور اس دوران انہوں نے مجھے ماہانہ معاوضہ بھی نہیں دیا۔ مجھے ہر ماہ کھانے تک کے لیے پیسے مانگنے پڑتے تھے۔ ان کے الزام ہے کہ ادارہ لڑکیوں کو ہراساں کیے جانے کے معاملات کو سنجیدگی سے نہیں لیتا اور الٹا انہیں مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی الزام عائد کیا کہ ایک موقع پر ان کی غیر موجودگی میں ان کے سامان سے رقم چوری ہو گئی اور 1 ماہ تک ادارہ صرف تحقیقات کا کہتا رہا اور پھر انہوں نے عدم ثبوت کا عذر پیش کرتے ہوئے کہا وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے بیوٹی پیجنٹ پر الزام عائد کیا کہ اگرچہ اس میں شریک خواتین کوئین منتخب ہوتی ہیں لیکن انہیں سیلز گرل کی طرح رکھا جاتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم سے ٹک ٹاک پر سستی چیزیں بیچنے کو کہا جاتا ہے کیونکہ ادارہ ایسا چاہتا ہے تو کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا اور آپ کو کرنا پڑتا ہے۔ ریچل گپتا نے کہا کہ وہ لڑکیاں جن کے پاس بچوں کے لیے کاروبار کے لیے اچھے آئیڈیاز ہیں انہیں چلی پیسٹ بیچنے کو کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ کچھ بڑا کرنے کا ارادہ رکھتی تھیں۔ میں اپنی آواز کو اس طرح استعمال کرنا چاہتی ہوں جس کا کوئی فائدہ ہو۔ ملکہ حسن بننا صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے ہی نہیں ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ یہ بیوٹی پیجنٹ کے ادارے حقیقت میں فلاحی کاموں میں دلچسپی نہیں رکھتے کیونکہ ان کاموں سے پیسے نہیں کمائے جا سکتے۔ ان کا یہ بھی الزام ہے کہ مقابلے کی شرکاء کو دیے جانے والی کانٹریکٹ ناقابل ترمیم ہوتے ہیں اور ان میں لڑکیوں کو کوئی تحفظ حاصل نہیں ہوتا۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ ٹائٹل جیتنے کے 2 ماہ سے بھی کم وقت میں انہوں نے مجھ سے تاج واپس لینے کی دھمکی دی۔ آپ ان کے سامنے کوئی مسئلہ نہیں اجاگر کر سکتے، وہ آپ کو ڈی کراؤن کرنے کی دھمکی دے دیتے ہیں۔ ریچل گپتا نے یہ بھی الزام عائد کیا کہ مقابلوں کے دوران جج لڑکیوں کے جسموں کو سر سے پاؤں تک جج کرتے ہیں، بہت نامناسب الفاظ کا استعمال کرتے ہیں۔ ریچل گپتا نے MGI پر متعدد الزامات عائد کیے جن کے بارے میں تنظیم کا موقف جاننے کے لیے BBC اردو نے ان سے رابطہ کیا جس پر انہوں نے بذریعہ ای میل ایک تفصیلی جواب دیتے ہوئے ان الزامات کی تردید کی۔ بیوٹی پیجنٹ نے یہ بیان اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر بھی شائع کیا ہے جس میں ریچل کی جانب سے کچھ ایسی سرگرمیوں کا ذکر کیا گیا ہے جو ان کو تفویض کردہ ذمہ داریوں کے برخلاف تھی۔ ریچل گپتا کے ٹائٹل کو منسوخ کرنے کی وجہ بتاتے ہوئے تنظیم نے تفصیلی بیان کے ساتھ ریچل کی ای میلز اور ان کی جانب سے بھیجا گیا لیگل نوٹس بھی شائع کیا ہے۔ مس گرینڈ انٹرنیشنل تنظیم کا کہنا ہے کہ ریچل گپتا نے تنظیم کو بتائے بغیر ان کے ایک سپانسر ہسپتال سے اپنی والدہ اور بہن کی مفت سرجری کروائی اور تنظیم کے سپانسر کو ذاتی فائدے کے لیے استعمال کیا۔ MGI نے ریچل کی جانب سے رقم چوری ہونے کے الزام پر وضاحت دیتے ہوئے کہا تھائی لینڈ قیام کے دوران ریچل $1000 چوری ہونے کا دعویٰ کیا تھا، تاہم اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ ان کے پاس یہ رقم تھی۔ تنظیم کو یقین ہے کہ یہ دعویٰ اضافی فنڈز حاصل کرنے کے لیے من گھڑت الزام تھا۔ MGI نے ان پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا ریچل نے انڈیا واپس آنے کے بعد آزادانہ طور پر کام کرنا شروع کیا اور ذاتی طور پر اس سے فائدہ اٹھایا جو معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ ریچل گپتا کی جانب سے ماہانہ معاوضے کی عدم ادائیگی کے الزام کے جواب میں MGI
آئی کا کہنا ہے کہ انہوں نے دسمبر سے واجب الادا رقم کا مطالبہ کیا، حالانکہ وہ اس سے پہلے بینکاک جا چکی تھی۔ انہوں نے نقد رقم وصول کرنے سے انکار کر دیا اور انڈیا میں اپنے اکاؤنٹ میں بینک ٹرانسفر پر اصرار کیا۔ اگرچہ تنظیم اس پر عمل کرنے کے لیے تیار تھی، انہیں قانونی طور پر ضروری بین الاقوامی منتقلی فیس ادا کرنے کے لیے کہا گیا، جس سے انہوں نے انکار کر دیا۔ ریچل نے چونکہ الزام عائد کیا کہ انہوں نے تھائی لینڈ میں اپنے اخراجات خود برداشت کیے، تو اس پر MGI کا اپنے بیان میں کہنا تھا کہ انہوں نے مشروبات، کھانے پینے اور نقل و حمل، ہوائی اڈے کی فیس اور اپنے تاج کی ترسیل سے متعلق سامان کے اخراجات کے لیے $4000 سے زیادہ کی ادائیگی کا مطالبہ کیا۔ جب ان سے دستاویزات طلب کی گئیں تو وہ مکمل طور پر اس میں ناکام رہیں۔ انہوں نے کوئی دستاویزات فراہم نہیں کی اور تنظیم قانونی طور پر، اخلاقی طور پر مناسب رسیدوں کے بغیر ادائیگیوں پر کارروائی نہیں کر سکتی۔ گوئٹے مالا کے سفر سے پہلے پیدا ہونے والی صورتحال پر MGI کا کہنا تھا کہ گوئٹے مالا جانے سے قبل انہوں نے ریچل گپتا نے ایک بار پھر غیر مصدقہ اخراجات کی ادائیگی کا معاملہ اٹھایا اور دھمکی دی کہ جب تک پیسے نہیں بھیجے جاتے وہ سفر نہیں کریں گی۔ تنظیم کی جانب سے بار بار پوچھے جانے والے سوالات کے باوجود آیا وہ جائیں گی یا نہیں، انہوں نے تصدیق نہیں کی اور رقم کی ادائیگی کے لیے دباؤ ڈالتی رہیں، جو ایک نامناسب اور جبری حربہ ہے۔ MGI کے مطابق ریچل گپتا نے ایک انڈین قانونی فرم کے ذریعے تنظیم کو باضابطہ قانونی نوٹس بھیجا، جس میں تنظیم پر مختلف دعووں کا الزام لگایا گیا اور مالی معاوضے کا مطالبہ کیا گیا۔ MGI کے مطابق تنظیم نے ریچل گپتا کے وکیل کو ایک واضح اور باضابطہ جواب بھیجا اور باضابطہ طور پر ان کا معاہدہ ختم کر دیا۔ مس گرینڈ انٹرنیشنل نے اگرچہ BBC کو بھیجے گئے جواب میں ریچل گپتا کے بیشتر الزامات کا جواب دیا، تاہم انہوں نے باڈی شیمنگ اور ہراساں کیے جانے سمیت متعدد الزامات کے حوالے سے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ یہ تھی ریچل گپتا کی کہانی، جن سے ان کا تاج واپس لے لیا گیا ہے۔ آخر میں سوال یہ ہے کہ کیا ان کی خوبصورتی، ان کا حسن، ان کی بیوٹی بھی اس کے ساتھ ہی واپس چلی گئی ہے؟ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔